السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الفاتحہ کا ہم ترجمہ اور سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے ہم اپنی گفتگو کر رہے تھے۔ ایک سوال کیا گیا ہے سامعین کی طرف سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے کہ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورۃ الفاتحہ کا حصہ ہے، پہلی آیت ہے، یا پھر یہ ویسے ہی سورت کے آغاز میں ذکر کی گئی ہے؟ تو یہاں پر میں پورے اختصار کے ساتھ اس بات کو ذکر کرتا ہوں جو بات زیادہ راجح ہے، زیادہ بہتر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النمل کی آیت نمبر 30 کے اندر ہے، اور وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النمل کا حصہ ہے، اس کا جز ہے، وہاں پر وہ سورۃ النمل کی ایک آیت مبارکہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اجماع کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ توبہ کے سوا ہر سورت کے شروع میں لکھی گئی ہے، اجماع کے ساتھ لکھی گئی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ابو داود کی حدیث ہے، ہر سورت کے ساتھ اس کا نازل ہونا صحیح حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ ابو داود کی حدیث ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سورت کا دوسری سورت سے الگ ہونا اس وقت پہچانتے تھے کہ جب آپ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوتی، یعنی جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوتی تو پتہ چل جاتا کہ پچھلی سورت ختم ہو چکی ہے، اگلی سورت شروع ہو رہی ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کی جو بھی صورتیں ہیں ان کا حصہ تو نہیں ہے، لیکن یہ اس لیے ہے کہ تاکہ پتہ چلے پچھلی صورت ختم ہو چکی ہے اور اگلی صورت شروع ہو رہی ہے۔ اللہ کی مدد طلب کرنے کے لیے ہے، تبرک کے لیے ہے۔ اللہ کریم سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خوش رہیں، آباد رکھے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو ایمان اور اسلام کے اوپر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ایمان کی حالت میں موت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔